اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جناب، آج اگست کی 8 تاریخ ہے اور سال ہے 2026 کا، اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ایکسپوزنگ دا ٹروتھ ود انجم بخاری۔ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آج ہم ایک جنرل ٹاپک کو لے کر آئے ہیں۔ کسی بیماری یا کسی ٹیکنالوجی پہ گفتگو نہیں کرنی، بلکہ آج ہمارا ٹاپک زندگی ہے۔ وہ طرز زندگی جو ہم اپنائے ہوئے ہیں، جو ہم پر نافذ کیا گیا ہے یا ہم نے خود ظاہر ہے اپنے فیصلوں اور اپنے اختیار سے اسے حاصل کیا ہے، اور وہ طرز زندگی جسے جدید طرز زندگی کہا جاتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ جدید طرز زندگی از اے اسکیم، ماڈرن لائف از اے اسکیم، ایک فراڈ ہے۔ اب آپ کہیں گے وٹ ڈو یو مین؟ ماڈرن لائف کی تو بہت فائدے ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اگر آپ 1600 میں چلے جائیں، 1700، یعنی ہماری ساری اپروچ جب یہ بات ہوگی، جب آپ کسی سے کہیں گے کہ ماڈرن لائف از اے اسکیم، تو اس کی ساری بات کا فوکس، مرکز توجہ کا وہ کیا ہوگا؟ نیسیسٹیز آف دا لائف، مادیت زندگی کی۔ زندگی میں مادے کی اہمیت پر گفتگو شروع ہو جائے گی کہ ابا جی کے پاس پرانا ریڈیو تھا، اس میں خبریں سنتے تھے، آج میرے پاس یہ ہے، اب پرانا ریڈیو فلانا ڈمکانا۔ مادے سے بات شروع ہوگی۔ آپ اور اپنے وجود سے، ہمارے وقت سے، ہماری یادوں سے، ہماری باتوں سے، ہمارے جذبات سے، ہمارے خیالات سے، ہمارے تخیل سے بات شروع نہیں ہوگی۔ مادے سے بات شروع ہوگی، سہولتوں سے بات شروع ہوگی، کنوینئنس کے اوپر بات ہوگی، سہولتوں پر بات ہوگی، آسائشوں پر بات ہوگی۔ جناب، کیا زندگی میں صرف مادہ ہے؟ آج تک میری آپ سے جب گفتگو ہوئی ہے تو میں نے انسان کی روح کو سب سے پہلے ڈسکس کیا ہے، اور انسان کے بائیو فیلڈ پہ جب بات کی ہے تو اس کے مرکز، اس کی روحانی مرکز، آپ کی روح، ہماری روح، ہمارا کانشیسنس، اس کے اوپر میں نے بات کی ہے، اور اسی پر میرا فوکس رہا ہے۔ اور اسی کے بگاڑ، وہ بگاڑ ہی ہے جو ہمیں ہماری روحانیت سے نکال کر مادیت میں داخل کر چکا ہے۔ بگاڑ کتنا شدید ہے کہ جب ڈسکشن ہوتی ہے تو سہولتوں اور مادے کی طرف ہمارا دماغ مرکوز ہو جاتا ہے، جیسے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پہلے تو روحانیت آنی چاہیے تھی، آپ کے جذبات، آپ کے خیالات، آپ کا وقت کی اہمیت اور یہ تمام چیزیں، دوسرے آسپیکٹ، فیلنگز، میموریز، ان کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی۔ آپ کے تخیل پہ بات ہونی چاہیے تھی کہ کیا تھا، کیا اب ہے، پہلے کیا تھا۔ لیکن بات مادے سے شروع ہو کر مادے پہ ختم ہو رہی ہے، اور یہ المیہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری رسپیکٹ نہیں کرتے، جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ ہمارے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، یا ہماری بیویاں ہمیں صحیح ٹائم نہیں دیتی، ہمارے گھر کو نہیں دیکھتی، اور ان کے مشاغل کچھ اور ہیں، اور دس اینڈ دیٹ، حکومتیں یہ کر رہی ہیں، افراد فراڈ کر رہے ہیں، مالی کرپشن، اخلاقی کرپشن، سب کچھ چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ جناب آج ہمیں فلاں سہولت مہیا ہے، وی آر ویری لکی۔ جب ہمیں یہ نہیں پتا، ہم بھول بیٹھے ہیں کہ ہم کون ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ اسکیم ہو گیا نا۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کس کمپنی کا اور کس جنریشن کا موبائل ہے، آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے مادی اور مالی وسائل کیا ہیں، آپ کو اپنی حیثیت کا تعین آپ کے پاس ہے، آپ کو اپنی دولت کے مراکز اور منبع پتہ ہیں، سورسز پتہ ہیں، ہاؤ ٹو اسپینڈ یہ آپ کو پتہ ہے،
हाउ टू मेंटेन योर स्टेटस, ये आपको पता है, लेकिन हमें ये भूल गया है कि हम कौन थे। ये कैसे हुआ? ये स्कैम हो गया ना, कि वो हाथ, वो जिस्म जो इन सहूलतों को इस्तेमाल कर रहा है, वो दिमाग, वो रूह जो फीलिंग्स और जज्बात और ख़यालात और तख़यलात का नाम थी, वो कहीं दूर खड़ी है और ये मादियत कहीं दूर से ललकार रही है और छा चुकी है सारे मंजर पर। तो चलें इस पर बात करते हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं, बड़ा कामयाब है, इसके फ़ायदे बहुत हैं। देखिए, अगर ये कामयाब होता ये जदीद निज़ाम, तो दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर ममालिक की फहरिस्त में अमेरिका आता है, और अमेरिका में शरह अमवात इस वक्त सबसे ज़्यादा है। सुसाइड कह लो, कुछ भी कह लो, तिब्बी ख़राबी कह लो, ठीक है, किसी भी हवाले से जो अमवात हो रही हैं वो सबसे ज़्यादा है। जहाँ पर अमेरिका में 2 गुना ज़्यादा अखराजात हर शोबे से ज़्यादा सेहत पर करते हैं, लेकिन सेहत हासिल होके नहीं दे रही। जदीद तरीन मुल्क है, मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, 2 गुना ज़्यादा सेहत पर खर्च करता है, लेकिन शरह अमवात दुनिया में सबसे ज़्यादा। ये तरक्की है, ये मॉडर्न लाइफ है, ये तरक्की है। चाइना को भी ले लो, सेम सिचुएशन। दुनिया की किसी भी अमीर मुल्क की फहरिस्त निकालो, शरह अमवात की, अमीर मुल्क की नहीं, ममालिक की नहीं, दुनिया की शरह अमवात की फहरिस्त निकालिए, उसमें आपको डेवलप्ड कंट्रीज़ की फहरिस्त मिलेगी। पहले पहले उस फहरिस्त में नाम होंगे इन बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ के। ठीक है जी। अगर मॉडर्न लाइफ ज़हनी सकून देता, शरह अमवात क्यों होती? मॉडर्न लाइफ स्टाइल सेहत को बेहतर करता, आराम और सकून ज़िंदगी में देता, उसका ज़ामिन होता, तो शरह अमवात क्यों इतनी ज़्यादा है इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में? हम तो डेवलपिंग है अभी तक, ठीक है, तो यहाँ पर तो बात ही नहीं कर रहे, डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात हो रही है। ठीक है जी। देखो, आज का जो इंसान है ना, वो अपनी टेक्नोलॉजी की ईजादात में कैद हुई जो ज़िंदगी है उसको समझ रहा है कि ये तरक्की है। अब हम कहते हैं हमारा बैंक बैलेंस कितना है, 6 डिजिट्स में है, 7 डिजिट्स में है। जनाब फलान ने जो है वो गूची की घड़ी वो पहनी हुई है, सॉरी गूची के ग्लासेस पहने हुए हैं, स्मार्ट डिवाइसेस से वो लेस है, तमाम ऐप्स पर उसकी रसाई है। ठीक है, और ऐसी ऐप्स जो हमारी हरकत, सकनात, हमारी यादें, हमारी बातें, हमारी तस्वीर, हमारे बोलने का स्टाइल, हमारी सर्चिंग का स्टाइल, हमारे सोचने का अंदाज, सब कुछ चुरा रहा है और डाटा सेंटर्स में कलेक्ट कर रहा है और उनसे एआई को जनरेट कर रहा है, बना रहा है और फिर हमें वापस बेच रहा है। क्या तुरफा तमाशा है। ठीक है जी, ये है जदीद ज़िंदगी। ठीक है, जहाँ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस हो रहा है और आप समझ रहे हैं कि आप कामयाब हैं, सिस्टम कामयाब है जी, जो लूट रहा है आपको और हमें। सिस्टम कामयाब है, आप कामयाब नहीं हो। जनाब, इस बेड़ा गर्क तरक्की का तिया पाचा करने के लिए, इससे जान छुड़ाने के लिए, ठीक है ना, आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना कश्ती डूबी ही डूबी। मैंने कहा ना, जब बात मादे से शुरू हुई, ना आपसे हुई, ना मुझसे हुई, ना दादा अब्बा के ख़यालात और अफकार से हुई, ना उनकी तख़य्युलात से हुई, ना उनके जज्बात से हुई, ना उनकी मोहब्बत से हुई, टेक्नोलॉजिया से हुई, मादे से हुई, तो समझो घाटे में जा रहे हो। ठीक है जी। तो बात क्या है? बात यह है कि हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ लाइफ हैक्स लेने पड़ेंगे, कुछ वजूहात पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना, बीमारी के इलाज के लिए ज़रूरी है उसकी वजूहात जानना। वजूहात जान लो, वजूहात को हटा दो, बीमारी ख़त्म।
ضرورت کیا ہے ملٹی وائٹامن فلانا ڈمکانا یہ باستانہ کیمیکل لینے کی؟ ریموو دا کاز آف دا ڈیزیز اینڈ ڈیزیز ول وینش. اور اینڈ جناب ایک وقت تھا CBS ٹی وی ہے امریکہ کا، سوری کینیڈین براڈ کاسٹ تھا، کینیڈا کا ہے یا امریکہ کا آئی ڈونٹ نو، لیکن ایک CBS چینل ہے، آپ نے دیکھتے بھی ہوں گے، ٹی وی چینل ہے. اس پہ ایک شو چلا تھا 15 اپریل 1960 میں. اس شو کا نام تھا A Nice Place to Visit. ٹھیک ہے جی. اس میں ایک کردار ہوتا ہے، اس کے اندر A Nice Place to Visit میں ایک کردار ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ہینری فرانسس ویلنٹائن، اور اس کا نک نیم ہے راکی. یہ کردار ایک چھوٹے سے لیول کا، اس میں یعنی کہ یہ کردار کیسا تھا، یہ ایک چور کا کردار تھا. ایک چور ہوتا ہے یہ راکی. کیا ہوتا ہے؟ ایک چور جو ایک ڈکیتی کے دوران ایک گولی لگنے سے ہلاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب اس چور کی جناب آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایک کیریکٹر سے ملتا ہے، ایک اور کیریکٹر وہاں موجود ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے پپ. ٹھیک ہے نا. تو پپ اس کو بتاتا ہے کہ جناب مسٹر راکی، ٹھیک ہے، یہ آخرت کا سارا سین ہے اور میں اس آخرت کے سفر میں آپ کا گائیڈ ہوں. راکی سمجھ جاتا ہے کہ جناب میں تو جنت میں ہوں، کیونکہ اس جگہ جہاں راکی کی آنکھ کھلتی ہے نا مرنے کے بعد، ہر سہولت میسر ہوتی ہے، ہر طرح کا آرام لگژری موجود ہوتی ہے. ابھی جو پپ ہوتا ہے نا وہ راکی کو بتا دیتا ہے کہ یہاں جو کچھ وہ حاصل کرنا چاہے گا وہ حاصل کر سکتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. یہاں جو کچھ وہ کرنا چاہے گا وہ کر سکتا ہے. یہاں وہ جو کچھ سوچے گا جسٹ امیجن اور وہ حاصل کر لے گا. اچھا ہوا کیا اس ڈرامے میں، اس شو میں ہوتا کیا آگے؟ کچھ دنوں بعد بھائی راکی بہت زیادہ جو ہے نا انجوائے کرتا ہے، تمام سہولیات سے فائدہ اٹھاتا ہے. جو سوچتا ہے چیز حاضر ہو جاتی ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، جو عیاشی کرنا چاہتا ہے وہ وہاں کر لیتا ہے. کچھ دنوں بعد راکی جو ہے نا بور ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ کہتا ہے کہ جناب کچھ کرنے کے لیے ہے نہیں، جو میں سوچتا ہوں وہ حاصل ہو جاتا ہے، جو بولتا ہوں سامنے آ جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی غم ہی نہیں ہے، کوئی دکھ ہی نہیں ہے جناب یہاں پہ. ٹھیک ہے. میں تو بہت بور ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. میں اس جنت میں نہیں رہنا چاہتا. کہتا ہے میں اس جنت میں نہیں رہنا چاہتا، میں اس جنت میں قابل رحم بن گیا ہوں، میں کسی دوسری جگہ جانا چاہتا ہوں. اچھا ابھی پپ جو ہے نا کھڑا ہوتا ہے ادھر، جو اس کا گائیڈ ہوتا ہے آخرت کے سفر میں. پپ جو ہے نا چالاکی سے کہتا ہے دس از دا ادر پلیس، یعنی یہی وہ دوسری جگہ ہے، یعنی یہی جنت ہے، یہی دوسری جگہ ہے، یعنی اب تمہیں یہیں رہنا ہوگا. ٹھیک ہے. یہی جنت ہے، یہی دوسری جگہ ہے. اچھا جی. اب دیکھو، اب آپ سوچو کہ ایک انسان ہر سہولت اس کے پاس موجود، جو کرنا چاہے وہ حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے نا جی. تو اب وہ چند دنوں بعد بور ہو گیا ہے اور رہنا اس کو اسی مقام پر ہے. آپ اس کی بے بسی کا اندازہ لگاؤ، راکی کی اس کی تباہی کا اندازہ لگاؤ کہ سب چیزیں ہوتے ہوئے بھی دل نہیں لگ رہا، سکون نہیں آ رہا، بے چینی، اضطراب اور ڈپریشن ہو چکا ہے راکی کو. اب کیا ہوگا؟ یہ سب تو ہو گئی نا اس کے ساتھ، اسکیم تو ہو گیا، تمام چیزیں مل گئیں لیکن سکون نہیں ملا، ڈپریشن میں چلا گیا. تمام اسباب پڑے ہیں. آپ دیکھو اگر اس شو کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ راکی کیسی لائف گزارتا ہے وہاں پہ، لیکن بور ہو جاتا ہے. دیکھو یہی حقیقت جو ہے نا ہماری جدید دنیا کی ہے. ہماری دنیا بھی ایک شو کی طرح چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی.
اور اس شو میں ہم جو ہیں بور ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں. کیسے؟ آج ایک موبائل لیتے ہیں، اگلے دن اس کی نئی جنریشن کا موبائل آ جاتا ہے اور اس کی پیچھے لگ جاتے ہیں. کوئی نئی ایپ آتی ہے، پرانی سے بور ہو جاتے ہیں، اس میں لگ جاتے ہیں، پھر اس سے بور ہو جاتے ہیں، پھر نیکسٹ. جب یوٹیوب پہ ہم اسکرول کرتے ہیں، ایک شارٹ دیکھتے ہیں، پھر دوسرا شارٹ دیکھتے ہیں، پھر تیسرا شارٹ دیکھتے ہیں، یعنی ہم ایک دم ہمارا توجہ کا اور فوکس کا لیول چند سیکنڈ کا رہ گیا ہے، ہماری انجوائمنٹ کا لیول جو ہے وہ چند سیکنڈ کا رہ گیا ہے. اتنا گھٹ گیا ہے کہ ہم مسلسل چھوٹی چھوٹی ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں اور جو ہے اس سے تھوڑی ناپائیدار مسرت حاصل کرتے رہتے ہیں، خوشی حاصل کرتے رہتے ہیں. پائیداری نہیں ہے اس میں، لانگ لاسٹنگ نہیں ہے، اس میں سکون نہیں ہے، بے چینی اور اضطراب ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہی اسمارٹ دنیا اور ٹیکنالوجی کی دنیا، اس کی چکا چوند سے حاصل ہونے والی جو چکا چوند ہے نا، اس نے ہمیں میزریبل بنا دیا ہے. ٹھیک ہے جناب، اور مزید بنا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. چند آپ خود جائزہ لیجئے کہ آپ زندگی کو کتنا انجوائے کرتے ہیں، آپ کس حد تک انجوائے کرتے ہیں. کل کوئی اور ایپس تھی سوشل میڈیا کی، آج کوئی اور ہے. یہ ختم ہو جائیں گی، پھر مزید آپ کو ایک اور گھڑے میں ڈال دیا جائے گا، پھر مزید کسی اور ایپ کے پیچھے آپ لگ جاؤ گے. یہ انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یہ نئی بربادیاں ہیں نا، پہلے تو یہ نہیں تھی. تو یہ نئی بربادیوں کے دروازے کھولتے چلے جائیں گے اور اس میں پھر آپ بور ہو جائیں گے، پھر ایک نئے گھڑے میں، پھر ایک نئے گھڑے میں. جب تک تمام انرجی نچوڑ نہ لی جائے گی، اس وقت تک ہوش نہیں آئے گا. اگر آپ ایک لمحے کے لیے جو میں کہہ رہی ہوں اس پہ آپ سوچیں اور ایک قدم آگے بڑھنے کی بجائے 2 قدم پیچھے ہٹیے اور آرام اور سکون سے لمبا سانس لے کے ان تمام باتوں پہ غور کیجیے. اگر آپ غور نہیں کریں گے تو فوکس کیسے کر پائیں گے؟ اور فوکس نہیں ہوگا تو آپ چوکس کیسے رہیں گے کہ آپ کے ساتھ کوئی اسکیم کر رہا ہے یا نہیں؟ تو یہ سارے آپ دیکھ لیجیے. دیکھیے اکانومسٹ جو ہے نا، آپ نے نام تو سنا ہوگا. حالیہ ایلان مسک جو ہیں، انہوں نے وہاں پر ایک انٹرویو دیا ہے اور بتایا ہے کہ چند سالوں میں روپے کی اہمیت ختم ہو جائے گی اور کرنسی کی اہمیت نہیں رہے گی، اور سب کو اتنا کچھ مل جائے گا لائف میں کہ اس روپے سے آپ کو خریدنا نہیں ہوگا. ہر چیز اتنی سستی ہوگی اور اتنی سہولتیں، اتنا سب کچھ ہو جائے گا کہ ویلیو نہیں رہے گی منی کی. اب آپ بتائیے، دنیا میں جب سب کچھ ایوری تھنگ اویلیبل ہو جائے گی تو پھر کیا مطلب آپ کی کریٹیوٹی کدھر گئی؟ آپ کیوں کریٹ کرو گے؟ آپ جو ہے اپنی سیٹسفیکشن کیسے کرو گے؟ یہ تو پھر وہی والی ڈرامے کی جو سچویشن میں نے بتائی جو راکی کے ساتھ ہوا تھا نا، سیم راکی والی سچویشن کو ایلان مسک کہہ بیٹھا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں تمام چیزیں بڑی فری اور آسانی سے ملیں گی اور آپ لوگ انجوائے کرو گے. کب تک انجوائے کریں گے؟ اور جب دیکھیے، اگر غم نہیں ہوتا نا زندگی میں تو ہمیں خوشی کی اہمیت نہ پتہ ہوتی. اگر رات نہ ہوتی تو صبح کی اہمیت کا نہیں پتہ چلتا. ٹھیک ہے جی. اسی لیے بلیک کے ساتھ وائٹ، غم کے ساتھ خوشی، اندھیرے کے ساتھ اجالا جڑا ہوا ہے. یہ لازم و ملزوم ہے. اگر آپ سوچ لیں کہ اجالا ہی اجالا ہو، خوشی اور خوشی، مسرت ہی مسرت ہو، تو پھر وہی راکی والا کام ہونا ہے. بوریت، اور ایسی بوریت جس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہ ہو. اینڈ گیم. ٹھیک ہے، ادھر آپ کو لے کر کے جا رہے ہیں. تو کیا چیز ہے؟ دیکھیں، آپ کہیں گے کہ جناب یہ سب کچھ جب ہو رہا ہوگا تو جو انسان کر رہے ہوں گے، انسانوں کے لیے تو سہولت ہو جائے گی، تو انسان صرف اور صرف مادے کو استعمال کرنے اور سہولیات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہے. میں نے وہی بات کی کہ انسان کی روح کو سیٹسفیکشن چاہیے. وہ روح انسان کی کیپچر کر کے، اس کو سول کیپچرنگ کر کے، اس کو ٹرانس ہیومنزم کی طرف کیا ہے ٹرانس ہیومنزم؟ ہاف مشین ہاف انسان.
کیا اس ریالٹی کے اندر اپنے آپ کو شفٹ کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تھا کہ انسان اس طرح سے شفٹ ہو جائیں؟ ٹرانس ہیومنزم یہ تھا مقصد زندگی؟ نہیں، یہ نہیں تھا. ہم نے اپنے ہاتھوں سے کام کرنا تھا، اپنے دماغ سے سوچنا تھا، مٹی میں کھیلنا تھا، بارش میں نہانا تھا، کیچڑ منہ پہ بھی ملنا تھا، ٹھیک ہے، زمین پہ گر کے ٹھوکر بھی کھانی تھی، ہم نے میخ بھی ٹھوکنے تھے، ہم نے پتھروں سے بھی کھیلنا تھا، ہم نے اپنے دامن میں کانٹے بھی پرونے تھے، ہم نے ہنسی کو بھی انجوائے کرنا تھا، ہم نے رونے میں بھی رونا تھا اور رونا بھی تھا. لیکن ہم یکسانیت کا شکار ہوئے بیٹھے ہیں. سب گڈی گڈی چاہتے ہیں، ایوری تھنگ گڈی گڈی. ٹھیک ہے، جب گڈی گڈی سب کچھ گڈی گڈی ہوگا تو پھر بوریت ہوگی، اور ایسی بوریت ہوگی جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. انسان تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. میں نے آپ کو ماڈرن ورلڈ کی شرح اموات بتائی ہیں نا. جاپان اور چائنا ٹیکنالوجی میں کتنے آگے ہیں. کیا ہے ان کی زندگی میں کہ وہ اپنا فریڈم آف تھاٹ نہیں ہے، فریڈم آف سپیچ نہیں ہے. وٹ ایور دے کریٹ، انکل سیم buys it and then again sells it. 9 to 5 or maybe 2-3 jobs in a day they do. ہاں، ہفتہ اتوار نکل کر باہر کچھ کھا پی لینا اور کوئی مووی دیکھ لینا اور پھر کھوتے کی طرح اگلے دن کے لیے تیار ہو جانا. دس از دا ہول پرپس. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب آپ نے اپنے بڑوں سے سنا ہوگا، آپ گھبرا رہے ہوں گے کہ انجم جو باتیں کر رہی ہیں وہ تو پرانے زمانوں میں لے جانے کی باتیں کر رہی ہیں. جناب، جہاں ان کے بڑے ہوتے تھے تو اسکول پیدل چل کر جاتے تھے، کوسوں دور اسکول ہوتا تھا، کمیٹی کے سسٹم سے پانی کا نل کا چلتا تھا، محلے میں ایک ٹرانسفارمر اور سینکڑوں گھر ہوتے تھے، لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، ایک بہت زیادہ ہوتی تھی، اور ایک فون کرنے کے لیے گھنٹوں انتظار کرتے تھے، خط کا انتظار کرتے تھے، فصلیں پکنے کا انتظار ہوتا تھا. ہفتے میں ایک فلائٹ جب چلتی تھی تو کسی کے آنے اور کسی کے جانے کا انتظار ہوتا تھا. ایک ٹی وی چینل بغیر ریموٹ کے ہوتا تھا، اینٹینا کے ذریعے جسے فکس کیا جاتا، چینل کی بار بار سیٹنگ. ٹھیک ہے، اور سردی میں خود لحافوں کی تیاری ہوتی تھی، گرم سویٹروں کا بنائی کی جاتی تھی، لکڑی کے اسٹوو کو جلایا جاتا، صاف کیا جاتا. گرمی میں ایک پیڈسٹل پنکھے کے سامنے 3-4 چارپائیاں لگی ہوتی اور تمام گھر والے ان پہ برا جمع ہوتے. ٹاؤن کا ایک موچی ہوتا، ایک کسائی ہوتا، ایک حلوائی ہوتا، ایک درزی ہوتا. سال میں عیدوں کا انتظار ہوتا جس پر نئے دو جوڑے بن جاتے اور ایک جوڑا جوتے کا مل جاتا. بسکٹ اور کھانے پینے چیزوں کے 1-2 برانڈز ہوتے. ٹھیک ہے، دادی نانی کی کہانیاں اور والدہ کی کہانیاں ہوتی، اور کچھ معصوم سی جادوئی دنیا کی کہانیاں ہوتی، اور 1-2 بچوں کے رسالے ہوتے. کل تفریح یہ تھی. ہاسپٹل اور سرکاری اداروں میں رسائی کا خاص اہتمام کرنا پڑتا اور لمبی لائنیں لگی ہوتی، اخبار کا انتظار ہوتا، ڈائجسٹ، ماہانہ اور رسالے کا انتظار ہوتا. یہاں پہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لائف واز سو سلو. ٹھیک ہے، بٹ دا تھنگ از، اس انتظار میں کسی کی چاہ ہوتی، کسی کے لیے طلب ہوتی، کوئی مسٹری ہوتی تھی، کوئی مسٹری ہوتی تھی. کسی نے آنا ہے، کسی نے جانا ہے، کسی نے ساتھ بیٹھنا ہے. کوئی سویٹر بن کر بیچتا ہے تو اس تحفے کو برسوں سنبھال کے رکھا جاتا تھا کہ ہاتھ سے بنا ہوا ہے. اس انتظار میں ایک پیار تھا، ایک شدت تھی، ایک گہرائی تھی، اور وہ لمحے آرام اور سکون کے تھے. اگر ہم ابھی انہیں سوچیں، کیا آپ کو اتنا وقت میسر ہے؟
کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں اور یہ تمام کام کریں جو آج سے 50 سال پہلے 30-40 سال پہلے لوگ کر رہے تھے. نہیں ہے. وہ تمام وقت ہم سے چھین لیا گیا ہے. اور ہم نے اپنی مرضی سے بھی عطا کیا ہے چھیننے والوں کو. دیکھیے، ہر وہ چیز جو بغیر مشقت کے حاصل ہو جاتی ہے نا، اس کی اہمیت نہیں ہوتی زندگی میں. یاد رکھیے، میں نے اپنی زندگی سے یہی سیکھا ہے، میں نے اپنے بڑوں کی زندگی سے یہی سیکھا ہے. جس نے مشقت کی ہے اس نے بہت کچھ پایا ہے. مادہ سب کچھ نہیں ہے. سکون، یادیں، پیار، محبت، عزت، احترام، ان کی بڑی اہمیت ہے. You can't buy these things. جناب، جب یہ مشقت کرتے ہیں تو مشقت کے ساتھ آسانیاں بھی آتی ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. جب ہم نے اپنے لیے تمام آسانیاں ڈھونڈی تو ہم نے چلنا چھوڑ دیا. موٹاپا، شوگر، بلڈ پریشر یہ ہم پر حاوی ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے رقم مزید خرچی کچھ لوگوں نے اور جم جوائن کیا. ٹھیک ہے، ڈپریشن میں تھے، جم میں اور ڈپریس قسم کی ایکسرسائز کر کے جسم کو اور زیادہ سٹریس میں لے کر کے آئے. پلاسٹک کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں جن میں پانی ہے، مائکرو پلاسٹکس ہیں جو ہمارے ہارمونز کے نظام کو برباد کر رہے ہیں. پانی میں الگ معدنیات کے نام پر کیمیکلز ہیں. کیبل کے سینکڑوں چینلز ہیں، ہزاروں چینلز ہیں. دماغ کے الگورتھم پر چلتے رہتے ہیں جو مسلسل ہمارے دماغ کو گلانے اور سڑانے پر لگے ہوئے. ایک انگلی کی سکرین سکرول کرتی ہے اور جناب کیا کیا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی ازدواجی زندگی کو مضبوط بنانے کے طریقے، جم میں روٹین کی ورزش کے نت نئے طریقے، کھانا بنانے کی لاکھوں ریسیپیز. ٹھیک ہے جی، اور طرح طرح کی چیزیں، بھانت بھانت کے اشتہار ایک انگلی کے سکرول سے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، فیملی چینلز کی بک بک. ٹھیک ہے، اس سے طلاق، اس سے معاشقہ. ٹھیک ہے جی، جنگ کی فضول جنگوں کی صورتحال سب شروع ہو جاتا ہے. بس ایک انگلی کو آپ سکرول کرتے ہیں، آپ کا سکون برباد ہو جاتا ہے. میں جانتی ہوں حقائق کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے جی، حقائق کی اہمیت ہے. خبر کی اہمیت کو زیادہ بڑھایا گیا ہے، حقائق کو کم کر دیا گیا ہے. آج آپ کو خبر دی جاتی ہے کہ فلاں چیزیں فلاں ہے، خبر دی جاتی ہے، مگر اس میں حقیقت کتنی ہے وہ ایک الگ کہانی ہے. پھر بات معلومات پر ختم ہو جاتی ہے. معلومات سے آگے ذہانت پر نہیں جاتے. جتنے ولاگ سوشل میڈیا کے اٹھا لو، انفارمیشن. Where is comprehension? Where is wisdom? Where is logic? Where is evidence? Where is research? No, blah 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 blah. ٹھیک ہے جی، معلومات سے بات آگے ذہانت تک نہیں جاتی، کمپریہنشن پر نہیں جاتی، جس کو ہم کہیں کہ سمجھ بوجھ کا جو لیول ہے اس تک نہیں جاتی. خبر ہی رہتی ہے، حقیقت تک نہیں پہنچتی. لیکن ہم خبروں کا انبار میں گھسے ہوئے ہیں، لیکن ہم معلومات کے ڈھیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سارا کچھ چل رہا ہے ارد گرد. پھر اس ماڈرن دنیا میں آپ کے تعلقات، دوستیاں سوشل میڈیا ایپس پر لوگوں کے ساتھ ہیں، ان کو ایڈ کرتے ہیں، ہم مینشن کرتے ہیں. We talk to text، یہی ہے نا، we talk to text، we don't talk to connect. ٹھیک ہے نا، ہم جڑنے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، جسٹ ٹائم پاسی ہو رہی ہوتی ہے. پہلے لوگ گھر سے نکلتے تھے، کسی ہمسائے سے ملتے تھے،
کوئی بیمار ہوتا عیادت کے لیے، اب بھی چاہتے ہیں بہت کم، بڑے بوڑھے جا رہے ہیں، ینگسٹرز اوائڈنگ۔ اب یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں، ایک فون کے اوپر ایک ٹیکسٹ کر دیتے ہو، ایک چھوٹی سی کال کر دے، دیٹس اٹ۔ کیا ہوتا تھا پہلے؟ گھر سے نکل کر تعلقات بناتے تھے، اور گھر میں اب کیا ہے، گھر میں داخل ہو کر سوشل میڈیا ایپس پر ہم اپنے تعلقات بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب خوراک کو دیکھ لو، اس ماڈرن دنیا میں ہماری خوراک نہیں ہے، ہماری خوراک ہمیں کھا رہی ہے، ہم اپنی خوراک کی خوراک ہیں، جی ہاں، پروسیسڈ فوڈ، ٹھیک ہے، جینیٹیکلی ماڈیفائڈ بیج، سبزیاں، دودھ، انڈے، بیکری کی پروڈکٹس، یہ ساری کیا ہیں؟ یہ وہ خوراک ہے جو ہماری خوراک نہیں ہے، ہم اس خوراک کی خوراک بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ بیمار ہوتے ہیں، پھر مزید کیمیکلز کا استعمال، مزید دوائیوں کا استعمال، ٹھیک ہے جی، مزید دوائیاں اور کیمیکلز، اور پھر ملٹی وائٹامنس شروع ہو جاتے ہیں، دھڑا دھڑ ملٹی وائٹامنس کے اشتہارات شروع ہو جاتے ہیں۔ جناب اذان ہو رہی ہے، تھوڑا سا وقفہ لے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ تو جناب یہ خوراک کی بات ہو رہی تھی جدید دنیا کی۔ اب دیکھو جاپان میں اوکیناوا جو تھے، وہاں کے لوگوں کی زندگیاں لمبی اور صحت مند تھیں، ٹھیک ہے جی، اچھی غذا تھی ان کی، وہ ہول فوڈ کھا رہے تھے، سادہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ انکل سیم کا KFC آ گیا، ٹھیک ہے، 1970 مارچ 1970 میں وہاں KFC آ گیا، اور لمبی صحت کا جو اور لمبی عمر کا، لمبی صحت کا نہیں، اچھی صحت اور لمبی عمر کا جو گراف تھا جاپانیوں کا، وہ گرنا شروع ہو گیا، اور ایوریج سے بھی نیچے گر گیا۔ جب فاسٹ فوڈ ان کی زندگی میں آئے تو پھر زندگی نکل گئی، زندگی پتلی گلی سے نکل گئی، ٹھیک ہے جی۔ یہ سچویشن ہوئی جاپانیوں کی 1970 میں، اور اب وہ بہت نیچے ہیں اس گراف میں، یعنی کہ پہلے دنیا بھر میں طویل عمری کا جو ریکارڈ تھا وہ جاپانیوں کے پاس تھا، آفٹر اچھی خوراک، جدید خوراک، ٹھیک ہے نا، KFC ٹائپ شروع ہوا 1970 میں، اور یہ پھر ان کا حال ہو گیا۔ اب دیکھو، آپ سوچیں گے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے اس کا کوئی علاج بھی ہوگا، یقیناً ہے، جی ہاں ہے۔ اس سارے یہ جو بیماری ہے، وائرس ہے، بیکٹیریا جو بھی،
اس کا کوئی اینٹی ڈاٹ تو ہوگا، اینٹی ڈاٹ تو ہے، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں تو صحیح نا واردات کیسے کیسے ہوتی رہی ہے. دیکھو یہ ساری واردات ہو رہی ہے، سارا اسکیم ہو رہا ہے. اس کے لیے اینٹی ڈاٹ جو ہے نا تاریخی حوالوں سے آپ کو نظر آتے ہیں. تاریخ میں بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جو جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ اس جدید دنیا کو اگر ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ماڈرن لائف سٹائل کو، تو انہوں نے اپنی بیماری پر بھی قابو پایا ہے، انہوں نے اپنی عمروں کو بھی زیادہ کیا ہے. عمر تو ظاہر آپ کہیں گے اللہ کی طرف سے لکھی ہوتی جتنا، لیکن دیکھیے اگر انسان ایک ایفرٹ تو اپنی طرف سے کرتا ہے نا، تو ایفرٹ تو اپنی طرف سے کرنی ہے ہمیں. تو اب آپ دیکھیے کہ یوسیمیٹی جو ہے نا ایک مشہور نیشنل پارک ہے امریکہ میں، کیلیفورنیا امریکہ میں. 1200 مربع میل پر یہ پھیلا ہوا ہے. یہاں پر تاریخی چٹانیں ہیں اور گہری وادیاں ہیں، لمبے درخت ہیں، بہت خوبصورت اور ہسٹوریکل پلیسز ہیں. یہاں پر پانی کی آبشاریں ہیں. یہاں پر ایک شخص آتا ہے جس کا نام ہے گلین کلارک. ٹھیک ہے، گلین کلارک جو ہے نا یہ جناب یہ کیا تھا؟ یہ ایسا شخص تھا جس کو ہم کہتے ہیں کنزرویٹ. اب یہ کنزرویٹ جو تھا ایسا شخص جو اپنے ماحول کو، پودوں کو، جانوروں کو، قدرتی علاقوں کو محفوظ کرتا ہے، تحفظ دیتا ہے اور ان کے تحفظ پر ریسرچ کرتا ہے. تو گلین کلارک جو ہے وہ آتا ہے یہاں، کہاں آتا ہے؟ یہ یوسیمیٹی میں آتا ہے. یعنی اس کو گارڈین آف یوسیمیٹی بنایا جاتا ہے کہ آپ جائیے اس علاقے کے تحفظ کے لیے جس کو ہم نے نیشنل پارک بنایا ہے، کام کیجیے. 1866 کا زمانہ ہے اور یہ وہاں پہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، 1856 میں اس کو ٹی بی ہو جاتا ہے. ٹی بی تبے دیکھ، اس کے پھیپڑوں میں سے بلڈ کے کلاٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی عمر اس وقت 42 سال ہوتی ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ 2 مہینے تمہارے پاس رہ گئے ہیں اور اب 2 مہینے کا وقت ہے. بیماری کا علاج، اس بیماری کا علاج نہیں ہے. کلارک کہتا ہے کہ اگر مجھے جلد مرنا ہے تو میں یوسیمیٹی جیسی خوبصورت جگہ پر جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اسی میں مرنا چاہوں گا. اچھا، اب یہ یوسیمیٹی جو ہے نا یہاں پر اس نے کیا کرتا ہے، یہ اپنی قبر کا جو کتبہ ہوتا ہے نا وہ تراشنا شروع کر دیتا ہے. اپنی موت کو قبول کر لیتا ہے لیکن اپنی کوشش کو جاری رکھتا ہے. وہاں پہ اس کو کیا میسر آتا ہے؟ اس کو یوسیمیٹی میں کوئی دکانیں تو نہیں ہوتی ہیں، وہ نیشنل پارک ہے تو کوئی پروسیس فوڈ تو ہے نہیں وہاں پہ. تو وہ خوراک جو اس کو میسر تھی وہ پہاڑی جو آبشاروں میں رہنے والی پانی کے مخالف رخ پر جو مچھلی سفر کرتی ہے، تیرتی ہے، ٹراؤٹ، پہاڑی ٹراؤٹ، وہ، اور جو پہاڑی درختوں پہ نٹس لگتے ہیں وہ، بیریز اور تازہ سبزیاں، آبشار کا پانی، یہ تمام استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب یعنی وہ کچھ کرتا رہا جو وہ کرنا چاہتا تھا. اور ہائیکنگ کی اس نے یہاں پر، اور راستے بنائے ٹریکنگ کے لیے، ہائیکنگ کے لیے. ٹھیک ہے نا، تو اب یہ سارا کام کرنے میں اس کے 2 مہینے گزر گئے. 2 مہینے کے بعد جناب وہ مرا نہیں. اور کب مرا؟ 54 سال بعد، 96 سال کی عمر میں وہ مرا. ٹھیک ہے، کیا پتا چلا کہ آپ کو ڈیزیز نہیں مارتی، آپ کو آپ کا لائف سٹائل مارتا ہے. اس کا لائف سٹائل غلط تھا. جب وہ ٹھیک لائف سٹائل میں گیا تو بیماری بھاگ گئی، بائے بائے. ٹھیک ہے، پھر جناب ایک اور بندہ گزرا اس دنیا میں، اس نے بھی ثابت کیا. وہ امریکہ کا نہیں تھا، وہ انڈیا کا تھا اور وہ ایک یوگی تھا. ٹھیک ہے، اس کا نام تھا ٹاٹ والے بابا. ٹھیک ہے، مشہور، آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہو. 1890 میں یہ پیدا ہوئے تھے اور جناب یہ اتنے امیزنگ تھے کہ میں خود ان کو دیکھ کر ان کی پکچر میں بالکل حیران رہ گئی کہ وہ 50 یا 45 سال کے لگتے تھے اور ان کی عمر جو تھی وہ 90 سال تھی. امیجن، کہنے کی بات نہیں ہے، نو رنکل ایٹ آل، یعنی کہ تھوڑی سی فائن لائنز تھی سوری، لیکن ان کے جسم کو آپ دیکھیں، یقین کریں کہ 50 سال سے بھی وہ کم عمر کے لگ رہے تھے وہ، اور 90 سال ان کی عمر.
ان سے جب پوچھا گیا نا کہ ان کی اس صحت اور جوانی کا کیا راز ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں میڈیٹیشن، مراقبہ بہت کرتا ہوں، ورزش بہت کرتا ہوں، قدرتی ماحول میں رہتا ہوں، قدرتی نظام میں رہتا ہوں۔ اچھا، تو یہ دوسرا ہو گیا اینٹی ڈاٹ۔ پھر وہی باتیں آ گئیں، ماڈرن لائف نہیں ہے اس میں۔ تھرڈ اینٹی ڈاٹ کیا تھا؟ اب انڈیا سے آپ نکل جاؤ تو اٹلی پہنچ جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ انڈیا سے 4000 کتنے کلومیٹر دور، مطلب کافی فاصلہ ہے انڈیا اور اٹلی میں، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پہنچ جائیں تو جنوبی اٹلی میں ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، جنوبی اٹلی میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے آچارولی، جس کو آپ ظاہر اٹیلین لینگویج میں اس کا پروناؤنسیشن ہے اچارولی، ٹھیک ہے، ACCIAROLI، اچارولی۔ اس جگہ پر عام بندہ 100 سال کا ہے۔ اچھا، یعنی کہ پوری آبادی کو اگر آپ اس کے حصے کر دو تو اگر ایج کے حساب سے تو 3/3 افراد جو ہے نا اس کی وہ ایسے نکلتے ہیں کہ وہ 100 سال پورے کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ 100 سال کے ہوتے ہیں اور پھر دنیا سے گزر کے جاتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ ان میں کچھ بری عادتیں بھی حالانکہ ہیں کہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، شراب کا استعمال ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے باغات اور کھیتوں سے تازہ اشیاء کھاتے ہیں، کسی مارکیٹ سے نہیں لیتے، کسی پروسیس فوڈ کے چکر سے چلی ہوئی پیکٹ والی چیزیں نہیں کھا رہے۔ یہاں پر کوئی نرسنگ ہوم نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں نرسنگ ہوم، بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ نرسنگ ہومز میں چلے جاتے ہیں، اولاد تو نہیں سنبھالتی ہے۔ تو یہاں پہ نرسنگ ہوم بھی نہیں ہے، یعنی ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی کوئی ان کی کیئر کرے، وہ 90 سال 100 سال چلتے پھرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو دیکھیے، اب آپ میں لوگ کہیں گے کہ نہیں وہ تو اٹیلین لوگوں کی جینیٹکس ہوتے ہیں، ان کے تو جینیٹکس ہوں گے جناب۔ دیکھیے، جینیٹکس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ بھئی ہماری فیملی میں شوگر ہے، ہماری فیملی میں بلڈ پریشر ہے، ہماری فیملی میں دل کا مرض ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا لوگ کہ ڈائبٹیز رنز ان مائی فیملی، ٹھیک ہے؟ میں کہتی ہوں کہ جناب ڈائبٹیز رنز ان یور فیملی بیکاز نو بڈی رنز ان یور فیملی۔ آپ کی فیملی میں کوئی ہلتا جلتا نہیں ہے، اس لیے اوبیسٹی ہے، اس لیے شوگر ہے جی، ڈپریس پڑے ہیں سارے، ٹھیک ہے جی؟ پھر جو ڈائبٹیز ہے نا وہ ایک پرسنالٹی بھی ہے۔ اگر آپ ٹینشن میں رہو گے، چھوٹے چھوٹے کاموں کی ٹینشن لو گے، تو اس طرح کی پرسنالٹی والے لوگوں کو دل کی بیماری اور شوگر کی بیماری ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ بیماری پہلے روحانی ہوتی ہے اور پھر جسمانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور یہ ہماری ٹینشن ایسی ہے کہ اس سے امیون سسٹم ہمارا جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہم پھر وہ غذا کا استعمال کرتے جس سے صحت مند گٹ مائکرو بائیوم بنتا ہو۔ مائکرو بائیوم پہ اگر آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ گٹ مائکرو بائیوم پہ جا کے دیکھیے اور اس کا لنک بھی دیکھیے کہ شوگر کے حوالے سے آپ کے پیٹ کے بیکٹیریا کا کیا عمل دخل ہے انسولین کے ساتھ، لیور کے ساتھ۔ تو ہیلدی بیکٹیریا پیٹ میں نہیں ہوں گے، ہیلدی غذا کیونکہ آپ نہیں دے رہے تو اپنے آپ کو، تو لہٰذا انسولین بننا بند ہو گئی، اس لیے پتھے اور جگر میں پتھری ہے۔ اب ہیلدی غذا اس لیے نہیں کھا رہے کہ لائف میں بعض اوقات ہم اتنے ڈپریس ہوتے ہیں کہ ہم اپنا خیال کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض اوقات ہمارے ارد گرد معاشرے میں ایسا ماحول بن جاتا ہے ٹینشنز کا کہ وہ بندہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور پھر اس کا امیون سسٹم کمپرومائز ہو جاتا ہے اور اس کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے۔ تو اپارٹ فرام یور جینیٹکس، آپ نے چلنا پھرنا بند کر دیا، چاہے وہ ڈپریشن سے ہے، چاہے وہ کسی اور وجہ سے ہے، ٹیکنالوجی کے اندر آپ کھوئے رہتے ہیں اس سے ہے، تو یعنی کہ ڈائبٹیز رنز ان یور فیملی بیکاز نو بڈی رنز ان یور فیملی، ہاں، یہ اس وجہ سے۔ تو ٹینشن اور ڈپریشن کے مسائل ہیں، اس وجہ سے بھی ہے۔ تو صرف جینز نہیں ہے، جین جو ہے نا ایک لوڈڈ گن ہے، اور لائف سٹائل جو ہے وہ پلس دا ٹریگر۔ یہ کسی نے کہا ہے کہ جینز جو ہے نا لوڈ دا گن اور لائف سٹائل پلس دا ٹریگر۔ اچھا، اب 1909 میں بھی ایک شخص تھا جس کا نام اینل تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ منیسوٹا میں رہتا تھا۔ اب ایک اور آپ کے سامنے مثال ہے،
वहाँ मिनेसोटा में शरह ज़िंदगी की जो हद है ना वो 49 ईयर्स होती थी। अच्छा, एनल और उसकी बीवी सरकारी नौकरी करते थे, ठीक है, मिनेसोटा में। तो मिनेसोटा में क्या हुआ कि इन्होंने ये इनकी रिटायरमेंट के दिन आ गए। इन्होंने कहा हम रिटायर होके जनाब जाएंगे इटली के गांव में, वो जिसका मैंने पहले आपको हवाला दिया ना, आचारौली, वहाँ जाएंगे जहाँ पे लोग जो है 100 साल ज़िंदा रहते हैं, वही वाला गांव। तो जनाब ये वहाँ चले गए, ये जोड़ा वहाँ पे रहा, कई साल रहा, सेहतमंद रहा। इन्होंने इटली की जो है ना रेसिपीज़, जो मशहूर रेसिपीज़ थी, उनको भी पब्लिश किया, ठीक है। ये सारा काम वो करते रहे, वर्जिश भी करते रहे, लाइफ को भी इंजॉय किया इटली में, ताज़ा खाने खाए, ग़िज़ाएँ खाई, अच्छी फ्रेश ट्राउट खाई। उसके बाद यानी ट्राउट तो नहीं इटली में, लेकिन जो फ्रेश जो सी फूड है वो इंजॉय किया वहाँ पे। अच्छा, तो अब आप देखें इनका इंतकाल कब, एनल का जो है ना इंतकाल मिनेसोटा में 47 ऐसी जगह से वो आए थे जहाँ पे शरह अमवात की हद थी 47 ईयर्स। तो यहाँ पे ये साहब 101 साल के हुए, और जबकि इनकी जो वाइफ थी मार्गरेट वो 97 ईयर्स ओल्ड थी जब उनका इंतकाल हुआ, और वो अपने शौहर के मरने के बाद 2 साल के बाद वो इंतकाल कर गई थी। तो अब आपने देखा कि कहाँ 47 ईयर्स ओल्ड बंदा मिनेसोटा का इंतकाल होने वाला, और कहाँ जो है आचारौली में वो जाके 101 साल और 97 साल पूरे करते हैं। तो क्या चीज़ थी? ग़िज़ा, कुदरती माहौल और खुशी का एहसास। ये एंटीडोट है। खुशी का एहसास आपके असाबी निज़ाम से है, और ये वो चीज़ है जो रूह से कनेक्टेड है जनाब। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कि सबसे पहले हमारी रूह में बीमारी दाखिल होती है और फिर जिस्म में दाखिल होती है। अब आप अपना जायज़ा लें, इस जदीद दुनिया में हमारे ऊपर और भी बहुत कुछ है जो टेंशन के हवाले से हमारे साथ ऑपरेट करता है। 9 to 5 वाली जॉब, ठीक है ना जी, मंडे पर क्या होता है, टेंशन का बटन दब जाता है, ठीक है ना जी। ये काम करना है ऑफिस में, आज ये काम है, ये है, वो है, फलाना फाइल, ये फलाएं, ये टेंशन का बटन दब गया, ठीक है जी। बच्चों का स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का डे शुरू हुआ, उनका भी दब गया, टेंशन का बटन ऑन हो गया, पूरे वीक के लिए ऑन हो गया। अच्छा, फिर हमने जो है एक टेंशन डाली हुई है खाने पीने की, 3 मरतबा दिन में खाना खाना। इस्लाम में क्या था, भूख रख के खाओ, ठीक है, और नाश्ता अच्छे से करो, दोपहर का खाना उससे कम और रात का उससे कम, ठीक है ना। तो इस हवाले से, और फिर फास्टिंग भी है और भूखा रहना भी है। तो ये तमाम चीज़ों को हम लेकर चलते तो ना ओबीस होते, ना बीमारियां होती। अच्छा जी, अब आगे आप ये चलते चले जाइए कि जब तारीख़ में जब मुश्किल वक्त आए ना, जैसे अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन का ईरा आया, कोविड का ईरा आया, लोग घरों में गए, घरों में कैद हुए। घरों में कैद होने से उनको क्या हुआ कि बाहर की प्रोसेस फूड बंद हो गई, डिलीवरियां बंद हुई, घर में बैठ के कुकिंग की, घर वालों से गपशप लगाई। तो बहुत सी फैमिलीज ऐसी थी जो इस खौफ से बाहर रहीं कि भाई कोविड फैल रहा है, लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, इस प्रोपेगेंडा से भी बची रही ना, उन्होंने वैक्सीन लगाई। और जब ये सारा ड्रामा ख़त्म हो गया कोविड का, तो फिर वो बाहर आ गए और अपनी ज़िंदगी एंजॉय करने लगे। लेकिन अक्सर ने क्या किया, अक्सर को उल्टा हुआ कि जब वो घरों में बैठ गए, प्रोसेस फूड बंद हो गई, उन्होंने और डिप्रेशन लिया, खौफ में मुब्तला। गवर्नमेंट ने भी उनको ख़बरों से टेंशन का बटन ऑन रखा, और फिर क्या हुआ, मास्क उन्होंने पहन लिया, ऑक्सीजन वैसे ही कम, तो बीमार हुए। और फिर ऑक्सीजन, उसके बाद वेंटिलेटर पे गए, और डेथ्स भी हुई हैं लोगों की इसी तरह अपने हाथ से, और नाम कोविड का। और फिर वैक्सीन भी लगवाई बहुत से लोगों ने। तो ये सारा काम हुआ। तो मुश्किल जब आई तो जिन्होंने फ़ायदा लेना था उन्होंने फ़ायदा ले लिया, जिन्होंने नुकसान कराना था उन्होंने नुकसान करा लिया। तो खौफ में जब जाएंगे तो नुकसान होगा। हर मुश्किल का अच्छा एस्पेक्ट देखना भी, मेरा मतलब है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। देखो, एक शख्स था जो जंगली हयात पे उसकी रिसर्च करता था, ठीक है, रॉबर्ट उसका नाम था, और रॉबर्ट स्पोल्स्की। उसने ज़ेबरे की मिसाल दी कि ज़ेबरे को ना मैदे की बीमारी नहीं होती, यानी बहुत से वाइल्ड एनिमल्स को मैदे की बीमारी, अल्सर वगैरह नहीं होता।
دیکھو جانوروں کو کتنا سروائیول کرنا پڑتا ہے. کوئی اٹیک آ رہا ہے, اس میں دوسرا جانور حملہ کر رہا ہے, شیر حملہ کر رہا ہے, یہ زیبرے پہ, شیر ہرن پہ کر رہا ہے, ایک جانور دوسرے کے پیچھے لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو فوڈ چین کا حصہ ہیں, ان کو کرنا ہے اس طرح, اور سروائیول بھی کرنا ہے. تو جب ان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو ٹینشن ڈپریشن میں تو وہ آتے ہیں, لیکن جو ہی اس مشکل سے نکلتے ہیں, جا کے زیبرا ہے تو اس نے ریسرچ کی کہ زیبرا پہ جب شیر حملہ کرتا ہے تو وہ بہت ٹینشن میں آتا ہے, لیکن جو ہی وہ اس حملے سے بچ نکلتا ہے تو جی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پانی پیتا ہے, اور جناب اپنی لمبی لمبی ٹانگوں کے ساتھ یہ جا وہ جا جنگل میں, ٹھیک ہے. تو لیکن ہم انسان کیا کرتے ہیں, 1930 میں ایک مشکل آئی تھی اور وہ 1990 تک ہم اس کو یاد کر کے روتے ہیں. 1980 میں ایک مصیبت آئی تھی, 2026 میں بھی اسی کا رونا ہے. ٹینشن کا سوئچ آف نہیں ہوتا ہمارا, ہم نہیں کرتے. اس لیے جب ٹینشن کا سوئچ آن رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, صحت کا گراف نیچے, عمر کا گراف نیچے. یہ جدید دنیا میں ٹینشن صرف اس طرح اس حوالوں سے نہیں آ رہی کہ ہم جو ہے اپنی مزری کو یاد رکھتے ہیں, اور کوئی اگر بیماری اور وبائیں پھیل رہی ہیں تو اس میں ہم ٹینشن میں چلے جاتے ہیں, آل دس اور ٹیکنالوجی, بلکہ ہم اپنے اوپر خود بھی, میرا مطلب ہے کہنے کا, کہ ہم تاریخ کرتے ہیں. اگر فائدہ لینا چاہیں تو مشکلات سے فائدہ بھی لے سکتے ہیں. پھر دیکھیں ٹینشن کے سوئچ چلتے رہتے ہیں, یہ صرف یادوں کے سوئچ نہیں جو ٹینشن کی صورت میں ہم آن رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہم یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں موبائل پہ نوٹیفیکیشنز آن ہوتی ہیں, لیپ ٹاپ پہ آن ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ نوٹیفیکیشن فلانا نوٹیفیکیشن, ڈنگ ڈانگ ٹنگ 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 چلتا رہتا ہے. یہ بھی ایک ٹینشن کا سوئچ ہے جو آن رہتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے اندر آہستہ آہستہ اس ٹینشن کے زہر کو داخل کرتا رہتا ہے. یہ کیا کر رہا ہے, یہ ہمارے نروس سسٹم کو تباہ و برباد کر رہا ہے. چائنا میں نا ایک ٹارچر کا طریقہ تھا کہ قطرہ 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 پانی ٹپکاتے تھے, جو جس کو ڈپریشن دینا ہوتا تھا, اس بندے پہ ایک ایک قطرہ اس کی پیشانی پہ پانی گرتا گرتا گرتا, اس کو ایک قطرے سے تو کوئی مرتا نہیں, لیکن جو قطرہ گرنے کی ٹائمنگ, قطرہ گر رہا ہے اور نیند کا نہ آنا, بے سکونی, اس تمام سے بندے کی حالت دوبھر ہو جاتی, وہ پاگل ہو جاتا ایک قطرے پانی کے گرنے سے. تو اسی طرح یہ جو ٹینشن کا سوئچ آن کیا ہوا ہے نا ہم نے ٹیکنالوجیز کی صورت میں, یہ قطرہ قطرہ وہ پانی کا قطرہ ہے جو ہم پہ برس رہا ہے, اور اس کے بہت برے اثرات ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو 4-5 گھنٹے کی رات کی پرسکون نیند انجوائے کرتے ہیں. جس وقت ہمارے لیور کو ڈی ٹاکس کرتا ہے نا, لیور رات کے 3 بجے ہمارا جگر جو ہے اپنے آپ کو صاف کرتا ہے, اس ٹائم اکثر بچے اور بڑے اٹھ کر فریج سے چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ موبائل پہ آن ہوتے ہیں, وہ سوشل میڈیا کی ایپس پہ اپنے اپنی ٹک ٹاکرز اور آل دس اسٹف جو بھی چلتا ہے, یا جو بھی پریزنٹیشن ہے رات کے وقت وہ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے لیے پھر وہ جگر نے صفائی کرنی ہے, آپ جگر کو کام دے رہے ہو, تو کیا پھر بنے گا آپ کی باڈی کا, آپ بتائیں. اچھا جی, یہ ہے ماڈرن لائف, ٹھیک ہے نا, رات ہے سونے کے لیے, بنا لیے جاگنے کے لیے اور کھانے کے لیے, ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھو, اب ہمیں اس کے لیے, اس کو کرنے کے لیے نا ہمیں اے آئی کا سہارا لینا ہوگا. اب آپ کہیں گے اے آئی کا سہارا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس؟ نہیں, یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اے آئی کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر اینشینٹ انٹیلیجنس کی بات ہو رہی, قدیم ذہانت کی بات ہو رہی ہے. ہمیں قدیم ذہانت لینی پڑے گی, ہمیں جدید یہ جو ذہانت جس کو آپ اے آئی کہتے ہیں نا, جس نے ہمارا برباد کر دیا سب کچھ کر رہا ہے, اس کی بجائے ہمیں قدیم ذہانت کے وہ طریقے اپنانا ہوں گے جس سے ہم اپنے کانشیسنس کو, اپنی روح کو, اپنے وقت کو برباد ہونے سے بچائیں. ٹھیک ہے جی. اس میں قدیم ذہانت کیا کہتی ہے؟ قدیم ذہانت یہ کہتی ہے کہ آسانی مت ڈھونڈو, مشکل ٹاسک کرنے کی عادت خود کو دو, ٹھیک ہے نا, کنوینئنس کے اوپر نہ جاؤ. اگر مشکل کرو گے, کام سیکھ جاؤ گے, تو اس سے جو لیس مشکل ہوں گے وہ پھر آپ کو محسوس ہی نہیں ہوں گے. یہ بات ہے, یہ قدیم ذہانت کا اصول ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈی کنونسنگ یور لائف, ہاں, اپنی زندگی کو یہ کنوینئنس سے نکالو, آسانیوں سے نکالو, سہولتوں سے نکالو جو آپ نے خود سے رکھی ہوئی ہیں. ایک بٹن دبایا یہ ہو گیا,
آپ نے اے آئی سے ویڈیو بنا لی، اے آئی سے پریزنٹیشن بنا لی. کیوں؟ آپ کو دماغ کس لیے دیا تھا؟ ہاتھ کس لیے دیے تھے؟ کیا آپ کریٹو نہیں ہو سکتے؟ آپ خود سے نہیں بنا سکتے ہیں؟ آپ کو لکھا لکھایا بنی بنائی پکی پکائی کھیر چاہیے، پیسے دے دیں اور پکی پکائی کھیر آپ کی پلیٹ میں پہنچ جائے. آپ کا دماغ ایسے ہی چلا جائے گا بغیر کسی استعمال ہوئے دنیا سے. کس لیے ہے یہ؟ ٹھیک ہے. جب اپنی تخیل کو استعمال نہیں کریں گے، کریٹیوٹی کو استعمال نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر انسان کا وہ اسپیکٹ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا. انسان پھر ٹرانس ہیومن ہو جائے گا، اس کی جگہ مشین لے رہے گی، مشین کانشیسنس. اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ برین کمپیوٹر انٹرفیس کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے کہ انسان کے نیچرل کانشیسنس کو ہائی جیک کر کے اس کو مشین کا کانشیسنس دیا جائے. تو آپ اپنے آپ کو اس سے نکالنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے آپ کو کنوینئنس، جو آپ آسانیاں اور سہولتیں ڈھونڈتے ہو نا، اس کو چھوڑنا پڑے گا. چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں. دیکھو ہم جب گاڑی پارک کرتے ہیں، ہم جہاں ہم نے شاپنگ کرنی ہوتی ہے اس کی قریب ترین جگہ ڈھونڈتے ہیں. چند قدم نہیں چلتے ہیں کہ دور گاڑی کھڑی کر دیں، وہاں سے پیدل چلے جائیں اس اسپاٹ تک جہاں ہم نے شاپنگ کرنی ہے. چلے کوئی بیمار ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن جوان لوگوں کی یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے. بچوں کو بھی یہ عادت پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کنوینئنس کی ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے، آسانی اور سہولتیں ڈھونڈنے کی ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے. اچھا جی، دیکھو کرسی بھی ایک کنوینئنس کی مثال ہے. کرسی جب نہیں تھی تو لوگ زمین پر بیٹھتے تھے. زمین کی جو ارتھ کی انرجی ہے نا، اس کے ساتھ وہ کیا ہوتے تھے؟ اس کی ہارمنی رہتی تھی، باڈی کی ہارمنی رہتی تھی زمین کے ساتھ. تو کیا ہوتا تھا؟ آپ کی باڈی کی انرجی اور زمین کی انرجی، ان کے اندر ہارمنی. اور اس پہ بھی بات ہو چکی ہے، بائیو فیلڈ آپ کا اسٹرانگ کب ہوتا ہے؟ جب کائنات کی جو انرجی ہے، زمین کی انرجی ہے، ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ، اس کے ساتھ آپ کا باڈی کا میگنیٹک فیلڈ ہارمونائز ہو، تو آپ کا باڈی فیلڈ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں کرسی پہ بٹھا دیا گیا، ہم زمین سے اٹھ کے کرسی پہ بیٹھ گئے. اب دیکھیے کرسی کی ایک اور مثال کیا ہے؟ وہ کموڈ ہے جو باتھ روم میں پڑا ہوا ہے. آج کہتے ہیں کہ اگر آپ اسکواٹس کرو گے، بیٹھو گے پاؤں کے بل، تو آپ عمر لمبی ہوگی، پیٹ کا نظام درست ہوگا. لیکن باتھ روم میں کموڈ ہے. جدید جدت نے یہ دے دیا ہے، وہ انڈین کموڈ نکال دیے ہیں. اور اس سے کیا ہے کہ باتھ روم میں جو گھنٹوں صرف کرنا پڑتے ہیں، نظام بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کرسی ایک مثال تھی، اس لیے میں نے آپ کو دی. ٹھیک ہے. اور بہت ساری ہیں کہ جب ہم چلیں گے نہیں، پھریں گے نہیں، ہم ایک جگہ اسٹیگننٹ رہیں گے، ٹیکنالوجی یوز کریں گے. سب سے کم عمر آپ کو پتہ ہے کہ اس پروفیشن میں ڈرائیورز جو ہیں نا، ان کی زندگی بہت کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ زیادہ تر ان کو ڈرائیو کرنا پڑتا ہے، الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ان کا کمپرومائز ہوتا ہے، گاڑی کی ریڈیشنز ہیں، اور ان کی عمر بہت کم ہوتی ہے. لیکن چلنے پھرنے میں زندگی ہے، آپ کی آرٹریز صاف رہتی ہیں. اب دیکھو دنیا میں سب سے زیادہ آرٹری صاف پتہ کن لوگوں کی ہیں؟ وہ امیزون میں رہنے والے لوگوں پہ ریسرچ کی گئی ہے، اور وہ ٹسمینین پیپل کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹسمینین پیپل کے لوگ ہیں، ٹسمینین پیپل ہیں امیزون میں. اس ٹسمینین کلچر ہے ایک، امیزون میں یہ رہتے ہیں، اور ان کی شریانیں دنیا بھر میں سب سے صاف ہیں. کیونکہ وہ زمین پر بیٹھتے ہیں، نیچر میں رہتے ہیں، وائلڈ اینیملز کو کھاتے ہیں، آبشاروں کا پانی پیتے ہیں. اب دیکھو وہ روزانہ کتنے قدم چلتے ہیں؟ وہ 15,000 قدم چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ 30 منٹ کی واک کرو نا، تو آپ 3 سے 4,000 قدم پورے کر لیتے ہو. یعنی 24 گھنٹوں میں وہ لوگ جو ہے نا 2 گھنٹے واک کرتے ہیں. اور اس طرح ہم تو 30 منٹ کی واک بھی نہیں کرتے، تو پھر 3-4 ہزار قدم بھی نہیں ہمارے پورے ہوتے. تو آرٹریز نے کیا صاف ہونا ہے؟ اچھا جی. تو ہم کنوینئنس جو ڈھونڈتے ہیں نا، پھر جم میں جا کے مشینوں پہ چڑھ جاتے ہیں، وہ آرٹریز کیا صاف کریں گی؟ جم کی مشینیں. اچھا جی. پھر آگے چلو تو دیکھیں بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کنوینئنس کے حوالے سے کرتے ہیں کہ بھائی یہ پروسیس فوڈ لے لیتے ہیں کہ بھائی آج پکانا نہیں، آج آرڈر کر لینا ہے. تو کنوینئنس اپنی سہولت ڈھونڈی، لیکن بعد میں جو ہوتا ہے تو ہوتے رہے. ٹھیک ہے نا جی. تو دیکھو یہ ہے کہ ہم اپنے، اور ایک اور بات کہ ہم اپنے بارے میں اچھے الفاظ کہیں تاکہ ہمارا دماغ اچھی پروگرامنگ پہ چلے اور ان چیزوں کو چھوڑ دے، کنوینئنس کو چھوڑ دے. اگر ہم کنوینئنس کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو اپنے برین کو پروگرام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اپنی جو ہیبٹ چھوڑنا چاہتے ہو وہ اپنے ذہن میں دہراؤ،
بار بار دہراؤ کہ میں ایسا بننا چاہتا ہوں، میں ایسا ہونا چاہتا ہوں، میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اس کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس کے خلاف پروگرامنگ کرو اپنے برین کے اندر، تبھی نئی پروگرامنگ ہوگی اور پرانی پھر ڈیلیٹ ہوگی، اس عادت کو آپ چھوڑ پاؤ گے۔ ادروائز یہ آپ کے بایو فیلڈ میں یہ عادات گھومتی پھرتی رہیں گی، یہ ٹیکنالوجیوں کا نشہ گھومتا رہے گا اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں۔ یہ تو پتہ ہوگا کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، ہم کون ہیں اور کیوں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے زندگی کا، اس سے ہم بیگانہ ہو جائیں گے، اور پھر وہی ایسی زندگی جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، ٹھیک ہے۔ ایوری تھنگ از اویلیبل ایٹ ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہر چیز اویلیبل ہے، تو زندگی میں کرنا کیا ہے پھر، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں وہی میں نے آپ کو اس بات پہ ختم کروں گی کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے آپ یہی ہے کہ اپنی زندگی سے کنوینئنس کو، ڈی کنوینئنس جو ہے اپنی زندگی میں لے کر آئیں، ٹھیک ہے۔ خواتین اپنی زندگی میں کیسے کر سکتی ہیں؟ اب دیکھیے پہلے جو ہے نا بیٹھ کے جھاڑو لگائی جاتی تھی، اب مشینیں آ رہی ہیں گھروں میں، ٹھیک ہے نا، وہ اس میں پڑ گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ گھر میں بیٹھ کے خود جھاڑو لگائیں گی تو آپ کے پیٹ اور آپ کے ایبس کے مسل اور آپ کے جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، آپ بتائیے اس پہ کتنے زبردست اثرات پڑیں گے۔ آپ اٹھ کے ڈسٹنگ کرتی ہیں، وہ کھانا خود بناتی ہیں، وہ صحت۔ تو یہ ڈی کنوینئنس جو ہے نا اپنی زندگی میں شروع کریں، یہ سمپل سی چیز ہے۔ ڈی کنوینئنس سے ہی اس ماڈرن لائف کی مزریز جو ہماری لائف میں انٹر ہوئی ہیں اس کو ہم نکال سکتے ہیں۔ کوئی الادین کا چراغ نہیں ہوگا کہ جس کو رگڑو گے اور اس ماڈرن زندگی کی عذاب جو ہم پہ طاری ہیں ان سے نجات مل جائے گی۔ تو اپنی لائف کو جتنا نیچر میں رکھو گے، جتنا ٹینشن فری رکھو گے، ٹینشن ہوتی ہے، سروائیول موڈ پہ انسان آتا ہے، مگر اس کا سوئچ پھر آف ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ایک کام آپ نے اتوار کو کرنا ہے تو آپ نے پورے ہفتے اس کی ٹینشن میں نہیں رہنا، ٹھیک ہے۔ اس چیزوں سے نکلو، یہ چیزیں جب نہیں ہوں گی، اور پھر یہ کہ آپ کو بار بار کوئی نوٹیفائی کر رہا ہے، اپنے موبائل کو بند کر کے سوئیے، ٹھیک ہے۔ صبح اٹھیں تو پہلے کچھ اور آپ اپنا اللہ کو یاد کیجئے، نیچر میں جائیے، پرندوں کو دانہ ڈالیے، ان تمام افعال کو کرنے کے بعد پھر چیک کر لیجئے کیا ہو رہا ہے۔ اور اسمارٹ موبائل اپنی ضرورت دیکھیں، آپ کو ضرورت ہے چیٹ جی پی ٹی اور ان تمام ایپس کی، ٹک ٹاکس کی اور وٹس ایور، سیج ہے اور نہ جانے کیا کچھ ہے، آپ اپنے آپ سے سوال پوچھئے، آپ کو اپنا آپ کا کانشیسنس جواب دے گا۔ آپ پڑھیے، کتابیں پڑھیے۔ اب آپ دیکھیے، اب آپ میں سے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی کتاب کا ایک صفحہ بھی پڑھ پائیں گے؟ کہاں گیا وہ فوکس ہمارا، کہاں گیا جو کتاب پڑھنے پہ ہمیں ابھارتا تھا؟ وہ تجسس کہاں گیا جو ہمیں کسی کتاب کو آرام سے بیٹھ کر کسی کونے میں پڑھنے پر ابھارتا تھا؟ وہ شوق کہاں گیا؟ وہ وقت کہاں گیا؟ وہ دلچسپی کہاں گئی؟ تو یہ چیزیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں سلائٹلی۔ اور جب آپ بتائیے کنوینئنس کا کیا بھروسہ ہے کہ کل یہ انٹرنیٹ ہو نہ ہو؟ جب انٹرنیٹ غائب تو زندگی میں پھر کیا آپ سروائیو کر پائیں گے؟ جب اتنا اس پہ عادی ہو جائیں آکسیجن کی طرح، تو کیا سروائیول ممکن ہوگا اس جنریشن کا؟ چاہے جنریشن زی ہے یا الفا ہے، یہ سوال ہے آپ سب کے لیے کہ کنوینئنس کی کوئی گارنٹی ہے؟ تو کیوں نہ ہم ان سکلز کو سیکھیں، چاہے وہ مشکل ہی کیوں نہ ہو، جو لانگ لاسٹنگ ہو، پائیدار ہوں اور ہمارے اس دنیا اور آخرت میں ہمارا ساتھی ہوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔